اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق اور شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر قرآن اور حدیث جمع کر لیں۔ وہ ہمت نہ کر سکے مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ وہ کہتے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ میں کہتا، میں طالب علم ہوں، اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھوڑے سے توشے میں برکت۔ غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، چنانچہ وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگوایا۔ بس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، پھر سب نے کھایا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا۔ جب پریشان کن حالات ہوں تو یہ دعا پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ سورہ مومن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر میں پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے، 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ۔
فائدہ: شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بیحد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔